اکاؤنٹ ہولڈرز خبردار. سینیٹر سلیم مانوی والا سلیم مانوی والا کمرشل بینکس میں 5 لاکھ روپے 5 لاکھ سے زائد رقم غیر محفوظ دوسرے کی گھنٹی بج گئی. اگر آپ بھی یہ سن کر ڈر گئے تھے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈپٹی گورنر کے اس جواب کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے. بینکوں میں رکھی جانے والی 5 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم خطرے میں نہیں ہے. یہ سمجھنے کے لیے پہلے جاننا پڑے گا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان دراصل کرتا کیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بہت سے فرائض میں سے ایک فرض ہے ڈپازیٹرز کے پیسوں کو محفوظ رکھنا، اور یہ فرض اسٹیٹ بینک پچھلے 75 سالوں میں بخوبی سر انجام دیتا رہا ہے. حالیہ دور کے سب سے خوفناک بینک رن کی مثال KASB بینک کی ہے. اس بینک کے نیٹ ایسٹس یعنی اثاثوں اور واجبات کا کل منفی میں چلا گیا تھا. یہ سن کر اس بینک کے ڈپازیٹرز لمبی قطاریں بنا کر اپنے پیسے بینک سے نکالنے لگ گئے، جس کو بینک رن کہتے ہیں، اور یہ کسی بھی بینک کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے. دنیا کا سب سے توانا بینک بھی بینک رن نہیں سہ سکتا، اور یہ تو پہلے سے ہی بستر موت پر پڑا ہوا KASB بینک تھا. اس موقع پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مداخلت کی اور یہ بینک محض 1000 روپے میں بینک اسلامی کو بیچ دیا گیا، جس سے ڈپازیٹرز کو ان کی رقم تک رسائی حاصل ہو گئی. یاد رکھیے کہ یہ 1000 روپے کی قیمت علامتی تھی، کیونکہ کسی بھی کاروبار کو خریدنے کا مطلب ہوتا ہے اس کے واجبات کو بھی اپنے اوپر لے لینا. ایسے میں کوئی بھی KASB بینک کو پیسے دے کے تو کیا، پیسے لے کے بھی نہ خریدتا. اسٹیٹ بینک نے KASB بینک کو پرکشش بنانے کے لیے تقریباً 20 ارب کے قرضے بینک اسلامی کو دیے، بہت ہی کم انٹرسٹ ریٹ پر. اس میں سے 5 ارب روپے کا قرضہ تو تقریباً بغیر انٹرسٹ کے دیا گیا، یعنی 0.01% کے اوپر. جی ہاں، 5 ارب کے لون پر انٹرسٹ اتنا جتنے میں آج کی تاریخ میں ایک PTA اپروو نیا آئی فون بھی نہ آئے. یعنی KASB بینک کی ناکامی کی پکی پڑی سرکار کو. ان ادر ورڈ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرنے پہ تو آ گیا کہ اگر کوئی بھی بینک اس نہج پر پہنچتا ہے تو اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تھوڑی تو غلطی ہے اور رسپانسبلٹی بھی. لیکن 2018 میں شاید اس واقعے سے کچھ سیکھ کر اسٹیٹ بینک نے DPC یعنی ڈپازیٹرز پروٹیکشن کارپوریشن کی بنیاد رکھی، جو کہ SBP کی ایک ہوللی اونڈ اینٹی ہے. اس اینٹی کا مقصد دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بینک دوبارہ ایسی حالت میں آتا ہے تو کم از کم چھوٹے ڈپازیٹر کے پیسے انشورڈ ہوں. یعنی DPC بینکس کو ایک طرح سے انشورنس پرووائڈ کرتا ہے، جس کا پریمیم بینکس خود پے کرتے ہیں. یعنی اگر کبھی کوئی بینک خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے تقریباً 94% کے صارفین کے پیسے DPC ادا کرے گا. جی ہاں، پاکستان میں 94% لوگ جو بینک اکاؤنٹس کے مالک ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ یا اس سے کم رقم موجود ہے. ڈپازیٹرز انشورنس ایک گلوبل پریکٹس ہے اور 2017 تک 126 ملکوں کے سینٹرل بینک سے سروس پرووائڈ کرتے تھے. اس میں سے زیادہ تر ملکوں کے ڈپازٹس کے 90th پرسنٹائل کے اوپر انشورنس پرووائڈ کی جاتی ہے. DPC نے انیشلی صرف 2.5 لاکھ کی رقم کا بیڑا اٹھایا تھا، جس کو 2021 میں بڑھا کر 5 لاکھ کر دیا گیا. اس سے اوپر کے ڈپازٹس کی کنفرم پروٹیکشن تو اسٹیٹ بینک بھی دوسرے ممالک کے مرکزی بینکس کی طرح نہیں دے سکتا، لیکن حالات بگڑنے پر کسی دوسرے بینک کے ساتھ اس بینک کا انضمام کرا کے یا کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو سٹیپ لے کر وہ ڈپازٹس بچا ہی سکتا ہے، جیسا کہ تاریخی طور پر انہوں نے کیا. اور آخر میں پاکستان کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، پاکستانی بینکس پچھلے 2-3 سال میں ریکارڈ منافع بنا رہے ہیں اور ان کے دیوالیہ ہونے کا تو دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے.